اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا بول اٹھا عمر کا دل لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zainab and I am from grade 5. It's Muslim Grammar School. We learn something new every day. I am Anur. I would like to share manners for drinking water. Number 1, take a clean glass and fill it with water according to requirement. Number 2, recite Bismillahirrahmanirrahim. Number 3, drink water with your right hand. Number 4, sit down and drink water. Number 5, drink water while taking 3 breathing pauses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Manal. I would like to share hadith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, do not drink water only in one breath. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ٹیلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب. ناظرین، آج ہم آئے ہوئے ہیں I8 فور مسلم گرامر اسکول میں. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کو لوگ میڈیا پہ جو کچھ یعنی آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ جو علماء کرام ہیں یا دینی طبقہ ہے یہ قدامت پسند ہے، یہ جو تعلیم ہے اس کے مخالف ہیں، جدت کے مخالف ہیں، ان کی سوچ پرانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو ایسی صورت میں ہم مولانا صاحب کے اس اسکول میں آئے ہوئے ہیں. آج ہم ان سے 1-2-4 سوال پوچھتے ہیں کہ کیا سوچ کے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا، اور جب قدم اٹھایا ظاہر بات ہے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، ان سے بھی نمٹنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور یہی میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ جو میں نے اپنی تمہید میں کہا کہ معاشرے کی جو حالت ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک ایسا سٹیپ اٹھایا، تو کیا سوچ تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آج ہمارے ٹیلنٹ ٹی وی کے نوجوان اور آپ حضرات یہاں آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ
ہمارے ہدف میں یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور کامیابی کے ان ذرائع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ کوریج یعنی ٹی وی یا ٹیلی ویژن اور ان چیزوں کے اوپر بھی کوریج بھی ہو رہی ہے، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑے مقاصد کے اندر ہیں، اور اس مقصد کو حصول کے لیے بھی ہم ان کے پاس بھی جائیں اور ان کو دیکھیں کہ کیا ہے۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ یہ جو فرق آپ نے جو بتایا ہے، مین یہی فرق تھا، لیکن یہ فرق صرف اور صرف لوگوں کے دل و دماغ کے اندر نہ جانے کس نے ڈال دیا اور کہاں سے آیا پڑ گیا ہے۔ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اسی چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے اپنے سب مسلمان بھائی، اپنے ساری انسانیت کے درمیان میں اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہ کم از کم ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے علماء، دینی مدارس یہ قطعاً عصری علوم کے مخالف نہیں ہیں، اور عصری علوم بھی ہماری ایک معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو سامنے لانے کے لیے اور پھر اپنے ان بچوں کو جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک پروان چڑھ کے سامنے آئے، ان کو کم از کم ایک دین کی نہج کے اوپر لانے کے لیے کہ وہ بھی جب معاشرے میں جائیں تو ان کو بھی کامیابی کی ضرورت ہے۔ اور کامیابی یہ ملی جلی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احسن اذا اجتمع الدین والدنیا، دین اور دنیا جمع ہو تو کتنا اچھا ہے۔ تو الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، یہ دنیا صرف جو ہے نا یہ وسائل کے ساتھ ہے، صرف فضیلتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو دنیا میں انسان رہتے ہوئے ان دونوں چیزیں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے اور بچوں کو ایک اچھا مستقبل روشن دینے کے لیے اور پھر لوگوں کے بیچ میں اس چیز کو لانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ جب آغاز میں اس مشن پہ آپ نے اسٹارٹ لیا تو مشکلات تو آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی؟ جی مشکلات تو الحمدللہ سوچوں میں تھوڑی بہت سامنے آ رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ کبھی کبھی پیرنٹس جب آتے ہیں نا تو وہ یہاں دیکھتے ہیں کہ یار اچھا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو صرف مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اسکول کے اندر، کالج میں ان کا کیا کام ہے۔ لیکن جب ان کو ان کے ثمرہ اور نتیجہ سامنے آئے گا نا بچوں کا، اور آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بچوں کے اوپر محنت کر رہا ہوں اور جتنا ان کو اچھی تربیت دے رہا ہوں، بلکہ میرا اپنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار بچوں میں تو اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، اتنی صلاحیت موجود ہے، اور ان کو لوگوں نے صرف نام لگا کے سامنے اور پیچھے کچھ تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے اندر ان کو بالکل ایسی یعنی غلط سوچ اور افکار کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ خود بھی اگر والدین سوچیں نا تھوڑی دیر کے بعد نا تو وہ پھر افسوس کریں گے ہائے میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ الحمدللہ۔ کیوں تو کیا پیغام ہے دیگر علماء کرام کے لیے جو صرف مسجد مدرسے کے ساتھ اٹیچ ہیں اور یعنی کام تو کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، اپنے تئیں جتنی بھی ان کی استطاعت ہے، لیکن دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، بچوں کو چلانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میں تو اپنے سارے بھائیوں سے اور سب علماء سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے کبھی بھی اس چیز کے اندر ایسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ ان کو صرف محدود کر دیں مسجد و مدرسے تک علماء کو، بلکہ علماء کو اتنا خود مختار ہونا چاہیے، اور دوسرا میرا لفظ ہے جچت اللہ خوددار ہونا چاہیے، اور اتنا پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اس کسی بھی دنیا کے اعتبار سے بھی لوگوں کو نہ دیکھیں، محنت کے اوپر یقین رکھیں، اور اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے محنت کے اوپر جو ہے یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے محنت کریں، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی یا تجارت یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا دروازہ ہے، اس کی طرف آئیں اور محنت کریں۔ شریعت نے بہت وسیع دائرے رکھے ہوئے ہیں، اس میں جہاں تک شریعت نے حدود قائم کیے ہے اس دائرے کے اندر رہ کر آگے بڑھیں، اور وہاں سے نکل کر آگے بڑھیں۔ جب بڑھیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ جب بڑھیں گے تو وہ لوگوں کو کیا دیں گے؟ روشنی دیں گے نا۔ علماء کے پاس روشنی ہے، علم ہے، علم نور ہے، العلم نور، اور جب نور ہوگا تو روشنی آئے گی تو اندھیرا خود بخود مٹے گا۔ اب ہم جو ہے نہ کسی دفاتر میں جائیں، نہ اسی طریقے سے کہیں ملازمت کریں، نہ کسی اور کے پاس جائیں، نہ کہیں کسی جگہ محکموں میں نہیں جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر تو انہیں تاریکی لے کر چلنا ہے نا، تو روشنی تو نہیں آئے گی۔ لیکن علماء جب آئیں گے تو وہ لوگوں کو روشنی دیں گے، جب روشنی دیں گے تو تاریکی خود بخود خود دور ہوگی۔ تو یہی پیغام ہے کہ اس میں آگے نکلنا چاہیے اور اس میں بڑھنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے کیا کہ قوم کے بچوں کے لیے، سب کے لیے کہ
اسکول شروع کیا ہوا ہے, کالج شروع کی ہوئی ہے, یونیورسٹی ہیں الحمدللہ, اور ہمیں بھی اس لین کے اندر آگے آنا چاہیے. چلیں بہت شکریہ وقت. بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. اور میرے دعا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ٹیلنٹ ٹی وی کے آپ حضرات جو پروگرام شروع کیا, میں دل سے دعا کرتا ہوں اس کے آپ حضرات کے لیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوشی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بہت شکریہ آپ کا بھی. یقیناً اگر معاشرے میں علماء کرام یا دینی طبقہ معاشرے کو ایک متبادل نہیں فراہم کریں گے, مثلاً ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ میڈیا پہ ہمارے بچوں کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے, لیکن اگر یہی لوگ میڈیا میں نہیں آئیں گے تو ظاہر بات ہے معاشرے کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے. اگر ہم معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اگر آپ اپنا سکول نہیں اوپن کرتے اور ایک دینی طرز پہ وہاں پہ تربیت نہیں دیتے, تو یقیناً معاشرے کے افراد کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں پہ داخلہ دلائیں. تو ظاہر ہے پھر جب آپ متبادل نہیں دیں گے تو وہ انہی کے پاس جائیں گے جن سے آپ گلہ کرتے ہیں. اسی طرح ہر ایک میدان میں, اگر میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی دنیا میں یعنی ہمارے بچوں کے ذہنیت خراب ہو رہی ہے, تو آپ بھی آگے بڑھیں, میڈیا میں آپ بڑھیں, آپ بھی کوشش کریں تاکہ معاشرے کو متبادل ملے. جب تک متبادل نہیں ملے گا تو ہمارا شکوہ بالکل بے جا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.